السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے فرحت اشتیاق کے ناول دل سے نکلے ہیں جو لفظ کی اگلی قسط۔ اس نے یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کو اپنا مقدر جانا تھا۔ 4 سال کی عمر تک تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یتیم خانے کی دنیا سے باہر جو دنیا ہے وہاں ہر بچے کا ایک گھر ہوتا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، گھر، خوشیاں، محبتیں، یہ سب۔ اسے ان بچوں کی باتوں کو سن سن کر کچھ پتہ چلا جو تھوڑی بڑی عمر کے تھے، جنہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کا ذائقہ چکھ رکھا تھا، جن سے ان کے ماں باپ، ان کا گھر کسی حادثے میں چھن گیا تھا۔ اس کے بھی تو کوئی ماں باپ ہوں گے، اس کا بھی تو کوئی گھر ہوگا۔ وہ کہاں تھے وہ ماں باپ؟ کہاں تھا وہ گھر؟ جب اس کی ان سوالوں کے جواب اسے کہیں نہیں مل سکے تو 7 سال کی عمر میں اس نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ اپنی ایک تصوراتی جہان کو آباد کر لیا، ماں اور باپ کے تصوراتی خاکے بنا لیے۔ اس کی امی ایسی ہوں گی، ابو ایسے ہوں گے، امی کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ابا کے بال ایسے ہوں گے۔ وہ کہانیاں بننے لگا، اپنی من پسند دنیا، من پسند زندگی کی کہانیاں۔ بچپن کی بے خبری سے کچھ آگاہی کی طرف جاتے، وہ آگاہی کے جن تکلیف دہ احساسات سے دوچار ہو رہا تھا، ان سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ کہانیاں مدد کیا کرتی تھیں۔ اس کی تخلیق کردہ وہ دنیا بڑی حسین تھی، خوشیوں سے بھری ایک دنیا، محبت سے بھری ایک زندگی، پیار بھرا ایک گھر۔ اس کی ہر کہانی کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا: عمر حسن کو اس کی امی اور ابو بہت پیار کرتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے ہیں۔ کہانی ہر بار الگ ہوتی، مگر اس کا مرکزی خیال ہمیشہ یہی رہتا، اور مرکزی کردار بھی یہی 3: عمر حسن، اس کی امی، اس کے ابو۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ رات میں جب وہ سب سو جاتے ہیں تب وہ بستر پر لیٹ کر کیا سوچا کرتا ہے، کہاں پہنچ جایا کرتا ہے۔ وہ روز رات میں اپنی مرضی کے مناظر تخلیق کرتا، پھر ان کو سوچتے نہ جانے کب اسے نیند آ جاتی۔ اپنی اس تصوراتی دنیا میں اسے بڑا مزہ آتا، بڑا سکون ملتا۔ دن بھر اسے کس نے کیا کیا کہا، کتنے برے لفظ بولے، مسرور سر نے اسے گالی دے کر بات کیوں کی، ماسٹر صاحب بغیر خطا کی اتنی بری طرح کیوں مارا۔ یہ کہانیاں دن بھر کی ذلت، ہر جھوٹ، ہر تکلیف، ہر دکھ کو بھلا دیا کرتی تھیں۔ دن کی کوئی بات اسے رات کو یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی اس خیالی دنیا میں بہت خوشی رہتا تھا۔ اس کا تخیل اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو منظر چاہتا اسے پوری تخلیق کرتا، گویا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ وہ اگر تصور میں اپنی امی کو اپنے لیے پراٹھا بناتے دیکھتا تو اس کا ذائقہ تک اپنے منہ میں محسوس کر لیتا۔ وہ ان کہانیوں کو تخلیق کرنے میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ جس وقت اداس ہو رہا ہوتا، خود کو اکیلا سمجھ رہا ہوتا، خود بخود اپنی مرضی اور اپنی پسند کے ماحول میں ذہن کو ڈھال لیتا۔ مگر پھر ایک رات یوں ہوا کہ عمر حسن سے اس کی امی ابو بہت پیار کرتے تھے، اور ان دونوں کے ساتھ ہنسی خوشی وہ رہ رہا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنی کہانی کا اختتام کرنا چاہا۔ کہانی جتنی خوشگوار تھی، اس کا انجام اتنا ہی دردناک۔ ایک جہاز کریش ہوا، زمین پر ہر طرف اس کا ملبہ بکھرا ہوا تھا، وہاں لاشیں پڑی تھیں، خون تھا، انسانی اعضاء تھے۔ ان لاشوں میں سے ایک لاش اس کی امی کی اور ایک ابو کی بھی تھی۔ وہ ان دونوں لاشوں کے پاس زخمی پڑا رو رہا تھا۔ پھر اگلے مناظر میں اس نے خود کو یتیم خانے کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا پایا۔ یہ کیسا انجام تھا؟ وہ ساری رات روتا رہا۔ اگلی رات اس نے پھر ایک نئی کہانی بنانی شروع کی، ویسے ہی خوشگوار، ہنستی مسکراتی، کہکوں سے بھری، خوشیوں سے بھری۔ مگر آج ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے امی ابو گاڑی سے ایک گہری کھائی میں جا کر گر گئے۔ وہ پتھریلی زمین پر زخمی حالت میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کہانی کے اگلے منظر میں، آخری منظر میں، وہ یتیم خانے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی کہانیوں نے اسے سچائیاں دکھانا شروع کر دی تھیں، کبھی جہاز، کبھی ٹرین، کبھی گاڑی، کبھی اسکوٹر، کبھی بس۔ وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا، کبھی گھر کو آگ لگتے دیکھتا، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ میں ماں باپ کو مرتے دیکھتا۔ آخری منظر میں خود کو اسی یتیم خانے کے دروازے پر، اسی جگہ جھڑکیاں کھاتا، مارے کھاتا، تنہا اور لاوارث دیکھتا۔ تب اس کی اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ وہ ماں باپ کے اپنے پاس نہ ہونے کی کوئی اور تکلیف دہ وجہ سوچ پاتا۔
وہ وجہ جو بہت ذلت آمیز تھی، وہ جو ہر دوسری وجہ سے پڑھ کر اذیت ناک تھی، مگر اسے تو اس وجہ ہی ساری رات رلانے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی کہانی اپنے اختتام کی طرف آتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، پھر وہ روتے روتے ہی سوتا، اور سوتے ہوئے بھی ڈراؤنے خواب، خون، لاشیں ہاتھ سے ہی دیکھتا۔ اس کی کہانیاں جو اسے خیالی دنیا میں لے جا کر کتنے سنہرے اور دلکش خواب دکھایا کرتی تھیں، اب سچائیوں کی جھلک دکھانے لگی تھیں۔ اسے اپنی کہانیوں سے نفرت ہونے لگی تھی، اس نے انہیں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہانیاں شروع میں بہت خوش کرتی تھیں، مگر آخر میں بہت رلاتی تھیں، بہت زیادہ۔ وہ اب انہیں کبھی نہیں سوچے گا، وہ اب خود کبھی کوئی کہانی نہیں بنائے گا، وہ اب کبھی کوئی کہانی سوچے گا ہی نہیں۔ یہ اس کی تخلیق کردہ تصوراتی دنیا اپنی موت آپ مر گئی۔ لکھتے لکھتے میں نے سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا، شام 5 بج رہے تھے۔ گھر واپس آنے کے بعد میں چند منٹ ہی ابا امی کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر ان سے یہ کہتی کہ میں کمرے میں لکھنے جا رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اندر آتے ہی جوتے اتارے، دوپٹہ ایک طرف ڈالتے ہوئے رائٹنگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس پر سب سے نمایاں چیز میرے ناول کا مسودہ تھا۔ میں نے ان سب کو جلدی جلدی یکجا کیا۔ 950 صفحات کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے انہیں بڑی حفاظت سے ایک بڑے لفافے میں رکھا۔ اس لفافے کو بند کیا اور احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب آئی، کرسی کھینچ کر مزید میز کے قریب بیٹھ گئی۔ فائل میں نئے صفحات لگاتے قلم ہاتھ میں لکھ لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں کیا لکھنے جا رہی تھی میں نہیں جانتی، مجھے کیا لکھنا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میری تھیم، میرا پلاٹ، سب میرے ذہن میں بالکل واضح تھے۔ میرے ہاتھ میں قلم تھا، میرے سامنے خالی صفحے تھے، اور میری سماعتوں میں ایک اداس لہجہ جو اپنی یادوں کے سفر میں مجھے اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے مجھے کہا تھا وہ سب ایسے کیسے ابھی بھی میری سماعتوں میں بالکل تازہ تھا۔ میں ان لفظوں کو جیسے ان کی آواز میں ایک بار پھر بغور سن رہی تھی۔ وہ جو مجھے لکھنا تھا وہ میرا قلم لکھ رہا تھا، مگر میری سماعتوں میں بعض گشت میں ایک مدھم سی آواز تھی۔ میری کہانیاں مجھ سے چھن چکی تھیں، میں تلخ حقیقتوں اور کڑوی سچائیوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا۔ یہی جگہ میرا نصیب تھی۔ میرے کوئی ماں باپ اور کوئی گھر نہیں تھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ اسی جگہ پر آنکھ کھولنے کے باوجود میں نہ جانے سب سے اتنا مختلف کیوں تھا، ایسے جیسے ایک انجان سیارے کی اجنبی سرزمین پر ایک ایلین۔ جو باتیں دوسرے بچوں کو بری نہیں لگتی، پتہ نہیں مجھے کیوں بری لگتی تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، اگرچہ دوست بنانے کی شدید ترین خواہش میرے دل میں موجود تھی، مگر جس سے بھی دوستی کرنا چاہتا اسے میرے مزاج سے، میری عادتوں سے اکتاہٹ ہوتی، کوفت ہوتی۔ وہ چند دنوں میں ہی مجھے چھوڑ جاتا۔ مجھ سے بڑی عمر کے بہت سے لڑکے طنزیہ انداز میں مجھے نواب صاحب، شہزادہ عالم کہا کرتے تھے۔ ایک یہ یتیم خانے میں پرورش پانے والے کے اونچے دماغ، یہ غرور، یہ انا، جو انہیں غرور، انا اور دماغ نظر آتا تھا، وہ سب میری عادتیں تھیں، میری فطرت تھی۔ میں اپنی فطرت کیوں کر بدلتا؟ وہاں بہت سارے بے اولاد امیر بچوں کو گود میں لینے کے لیے آتے تھے۔ امیر اور صاحب حیثیت افراد بچوں میں اپنے صدقات اور خیرات تقسیم کرنے کے لیے بھی آتے۔ میں ان دنوں سب لوگوں سے چھپا کرتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی طرح سچ بن کر ان کے سامنے نمائش کروانا، قطار میں لگ کر بڑی آس اور امید سے آنے والے میاں بیوی کی طرف دیکھنا، شاید میں گود لے لیا جاؤں، شاید میں منتخب کر لیا جاؤں، مجھے ہمیشہ ذلت آمیز لگتا۔ مجھے دوسرے بچوں کی طرح پھلوں، مٹھائیوں، جوتوں، کپڑوں، کھلونوں کو بانٹنے والے افراد کی طرف امید سے دیکھنا، اپنی باری کا انتظار کرنا، ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک فقیر ہوں۔ میں ایسا کیوں ہوں؟ جس جگہ پرورش پا رہا ہوں اس جگہ سے الگ کیوں ہوں؟ شاید میرے مختلف ہونے کا سبب وہ 2 افراد تھے جو مجھے اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار تھے، میرے ماں باپ۔ شاید ان دونوں میں سے کوئی ایسی عادتوں کا مالک رہا ہوگا، عزت نفس، خودداری، ان کو دوسری ہر چیز پر فوقیت دینے والا۔ پھر وہ وہاں آئے، سعادت علی خان، میرے ابا میاں۔ مجھ بے سہارا کو انہوں نے سہارا دیا، مجھے بے گھر کو انہوں نے گھر دیا، مجھے یتیم کو انہوں نے باپ کا سا پیار دیا۔ میں آج جو کچھ ہوں صرف ان کی وجہ سے ہوں۔ آج جب میں محب یا اس جیسے کسی بچے کو اپناتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ابا میاں کی محبت کا حق ادا کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں۔
زنیرہ جو تمہیں میری نیکی، میرا حسن سلوک، خدمت نظر آتا نا، یقین جانو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں غیر معمولی کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر معمولی حسن سلوک، غیر معمولی محبت، غیر معمولی اپناپن وہ تھا جو ابا میاں نے مجھے دیا تھا، مجھے پرائے کو اپنا بنایا تھا، اسے اپنا بنایا تھا، کبھی غیر ہونے کا احساس تک نہیں دلایا تھا۔ ان کے احسانات، ان کی محبتوں کو بدلہ میں کبھی بھی نہیں چکا سکتا، مگر کچھ بے سہاروں کو سہارا دے کر، کچھ اپنوں سے بچھڑ کر ان کی اچھائیوں کو آگے تو بڑھا سکتا ہوں۔ کچھ اپنے سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنا تو بنا سکتا ہوں۔ وہ بڑے قابل انسان تھے، وہ بہت بڑے محقق اور نقاد تھے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کرنے کے علاوہ کئی برسوں تک وہاں پڑھایا بھی تھا۔ اردو، فارسی، انگریزی، روسی ادب پہ تحقیق اور تنقید ان کے خاص موضوعات تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے، وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے، کتابوں سے انہیں عشق تھا۔ لکھنا اور پڑھنا ان کی زندگی کا محور و مقصد۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی اخبارات، میگزین، ان کے علمی اور تحقیقی مضامین اور مقالے اس میں شائع ہوا کرتے تھے۔ وہ ان دنوں اندرون سندھ اپنی کتاب پر کسی ریسرچ کی خاطر آئے تھے۔ انہیں یتیم خانے اور لاوارث بچوں سے بہت ہمدردی تھی، تبھی تو اپنی ریسرچ کی مصروفیت سے وقت نکال کر اکثر وہ ہمارے یتیم خانے بھی آ جایا کرتے تھے۔ کئی دن وہ بچوں کے لیے پھل لے آتے، کسی دن وہ بچوں کے لیے پھل لے آتے تو کسی دن مٹھائیاں، کسی دن کہانیوں کی کتابیں تو کسی دن کھلونے، کسی دن جوتے تو کسی دن کپڑے۔ میں ہمیشہ کی طرح کہیں چھپ جایا کرتا تھا۔ مجھ سے چھوٹے، میرے ہم عمر، مجھ سے بڑے تمام بچے چھین جھپٹ کر، ایک دوسرے کو دھکے دے کر، سب سے آگے بڑھ کر ان اشیاء کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور میں سب کی نگاہوں سے چھپے رہنے کی۔ میرے ساتھی للچائی حریص نظروں سے ان چیزوں کو دیکھتے، ایک دوسرے کو دھکیلتے آگے بھاگتے، اور میں سب سے پیچھے ہٹتا، کسی کونے میں چھپ جاتا۔ مگر پھر ایک روز انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ بچے بے صبری اور ندیدے پن سے ان پر ٹوٹ رہے تھے، اس چھینا جھپٹی شور و گل سے نمٹتے۔ ان کی مجھے چھپ کر بیٹھے بچے پر نہ جانے کس طرح نگاہ پڑ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دیکھا جا چکا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے بچوں کو فارغ کیا، پھر ایک نیم کے درخت کے پاس آ گئے، جس کے پیچھے میں اپنے تئیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹے، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سہمے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بامشکل نے اپنا نام بتا پایا۔ مجھ میں جرأت کی، حوصلے کی، اعتماد کی شدید کمی تھی۔ عمر بیٹا، کیا تمہیں کھلونے اچھے نہیں لگتے؟ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر شفقت اور محبت سے پوچھا۔ میں نے گردن اقرار میں ہلا سکا، نہ انکار میں، بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں سمجھ رہا تھا انہوں نے اس شور ہنگامے، افراتفری میں مجھے نہیں دیکھا ہوگا، مگر وہ تو شروع وقت سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور مجھے ہی دیکھ چکے تھے، بلکہ شاید اپنے یہاں آنے کی شروع دن سے ہی انہوں نے مجھے اپنی نظروں کے احاطے میں رکھا ہوا تھا۔ جن چیزوں کو لینے سے بچنا چاہتا تھا، اور اب یقیناً وہ سب چیزیں مجھے دینے والے تھے۔ میں سر جھکا کر ڈرا سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں ان سے کیسے کہوں کہ میں کھلونے نہیں لینا چاہتا؟ مجھے اس طرح کسی سے چیز لینا اچھا نہیں لگتا، اور اگر کہنے کی ہمت رکھتا ہوتا تو کہہ دیتا، تو یقیناً وہ کہہ لگا کر ہنس پڑتے۔ تمسخرانہ انداز میں یتیم خانے کا پروردہ وہ ایک لاوارث بچہ یہ کہے کہ اسے صدقہ نہیں چاہیے، بھیک نہیں چاہیے۔ عمر، تم بہت پیارے بچے ہو۔ انہوں نے اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھ پر زور نہیں ڈالا، خود ہی موضوع بدل دیا۔ میں ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میری 9 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے مجھے پیار سے کہا تھا، مجھ سے پیار اور شفقت سے بات کی تھی۔ میں نے ہمدردی، ترس، رحم، نفرت، حقارت، تصحیق، تحقیر، ہمیشہ اسی قسم کی نگاہیں خود پر پڑتی محسوس کی تھیں، مگر یہ نگاہیں ان تمام تاثرات سے عاری تھیں۔ ان کی آنکھیں، ان کے لہجے اب تک ملے تمام انسانوں سے مختلف تھا۔ ان میں نہ تو ترس تھا، نہ تحقیر، ان میں صرف اور صرف محبت تھی، شفقت اور اپناپن۔ وہ مجھ سے لا یعنی قسم کی غیر متعلقہ گفتگو کرنے لگے تھے۔ مثلاً آج کل موسم کیسا ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کی کارکردگی کیا ہے، لاڑکانہ کے امرود۔ وہ مجھے جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کر رہے تھے، بس خود ہی بولے جا رہے تھے۔ میرا کانپنا، سہمنا بتدریج کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے پھل، مٹھائی، کھلونے، اپنے پاس سے کوئی سوغات مجھے نہیں دی تھی، تو پھر میرے پاس آخر آئے کیوں تھے؟ کیا موسم، ہاکی کی ٹیم
اور امرودوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے۔ میری نہ اتنی عمر تھی نہ تجربہ کہ لوگوں کے رویوں کو پہچان سکوں۔